دوستو، پاکستان کی آج کل کی سیاست میں، حکومت میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں جو شاید تاریخ انسانی میں پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی اور نہ کبھی تصور کیا ہوگا۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے، بلکہ دیکھا بھی ہوگا کہ عدالتیں جو ہے مجرموں کو اور باقی لوگوں کو طلب کرتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عدالت کو، کسی جج کو یا قاضی القضاء کو، چیف جسٹس کو طلب کر لیا جائے۔ لیکن آج ہم نے یہ بھی سن لیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے ایک ممبر اسمبلی، ایک سابق وزیر اعظم نے پاکستان کے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور ایک پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو چیف جسٹس نے پارلیمنٹ سے ریکارڈ مانگا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کے اندر طلب کیا جائے گا۔ تو یہ تو کبھی نہ دیکھا، نہ کبھی سنا اور نہ کبھی تصور کیا۔ اگر آپ اس کو جمہوری اعتبار سے دیکھیں، آئینی اعتبار سے دیکھیں اور اسلامی اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ نے ضرور ایک واقعہ سن رکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اسلامی کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زرہ مبارک جو ہے وہ گم گئی، اور وہ انہوں نے کسی یہودی کے پاس دیکھی اور اس سے مطالبہ کیا کہ یہ میری زرہ ہے، لوٹا دو۔ یہودی عدالت میں چلا گیا اور عدالت کے سامنے جب کیس لگا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ میری ہے، تو قاضی القضاء جو تھے اس وقت قاضی، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی ہوگی یا آپ کی ہے، لیکن اس کے لیے قانون کے مطابق آپ کو گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ حضرت علی نے پہلے اپنے غلام کو پیش کیا، پھر حضرت امام حسن اور حسین کو پیش کیا اور انہوں نے گواہی دی حضرت علی کے حق میں۔ لیکن قاضی نے یہ فیصلہ کیا، چونکہ غلام جو ہے وہ آپ کا ورکر ہے اور یہ دو جو گواہ ہیں یہ آپ کے عزیز ہیں، تو اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں۔ جو گواہ ہے وہ تو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کا آپ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں ہوا۔ یہ ہے انصاف۔ تو یہ ہے قانون، اسلامی قانون تو یہ کہتا ہے۔ اور باقی جو آپ دنیا کے قانون دیکھ لیں، انگریزوں کے ملکوں کے قانون دیکھ لیں، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں امریکہ میں شکاگو میں ایک گورنر تھا جس کی عمر کوئی 60 65 سال تھی، اور وہ ریٹائرڈ ہو گیا جب، تو اس کے خلاف ایک کیس چلا کہ اس نے کسی سے رشوت لی ہے۔ اور رشوت کیا لی ہے؟ کسی گورنمنٹ کانٹریکٹر نے اس کو ایک ٹریول پیکج، ایک تفریح کے لیے ایک پیکج دیا تھا $5-10 ہزار کا، کہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ٹریول کرے، کسی ریزارٹ میں سٹے کرے۔ تو یہ کیس جب عدالت کے سامنے آیا تو اس گورنر نے کہا، اس کے وکیل نے کہا کہ گورنر کو بے شک کسی دوست نے یہ سپانسر کیا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کا کانٹریکٹر ضرور تھا، لیکن اس نے گورنر نے نہ تو کوئی اس کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے، نہ کوئی اس کے حق میں کوئی بھی کبھی بھی کوئی لابنگ کی ہے، فیصلہ دیا ہے۔ تو یہ تو اس کا دوست تھا اور اس لیے اس نے اس کو یہ تحفہ تن دیا۔ لیکن عدالت نے کہا کہ چونکہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ جو گورنر ہو، جو گورنمنٹ کا نمائندہ ہو، جو حکومت میں ہو، وہ کسی بھی پرائیویٹ شہری سے سوائے لنچ یا ڈنر کے $100-200 کے زیادہ رشوت نہیں لے سکتا، کوئی تحفہ قبول نہیں کر سکتا، تو آپ نے یہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ان صاحب کو 10 سال سزا ہو گئی، اور ابھی وہ 2 سال پہلے ٹرمپ نے ان صاحب کو ریلیز کیا۔ تو یہ تو ہے آئین اور قانون۔ اور پھر اسی طرح جب چرچل سے کہا گیا کہ بھئی انگلینڈ تو جنگ ہار گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ معلوم کرو کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہے کہ نہیں ہے، تو بتایا گیا نہیں، انصاف تو ہے۔ انہوں نے کہا اگر انصاف ہمارے ہاں ہے تو پھر کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن جب آپ دیکھیں پاکستان کی طرف تو وہاں تو آپ کو انصاف نہ تو عدالتوں میں نظر آتا ہے، نہ تو آپ کو انصاف پارلیمنٹ کے نظر آتا ہے، نہ آپ کو انصاف سیاستدانوں کے ہاں نظر آتا ہے۔
इंसाफ ना लोग अपने साथ करते हैं, अपने काम के साथ करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के साथ करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि ना कोई रूल है, ना कोई लॉ है, ना कोई आइन है, ना कोई असूल है। हर तरफ जो है वो बस धींगा मुश्ती है, और वो ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है। क्या कोई मुल्क ऐसे चल सकता है? ये मैं सवाल रखूँगा पाकिस्तान के लोगों के सामने कि लोगों देखो, ऐसे मुल्क कभी चल सकता है? कोई मुल्क ऐसे चला है? तो क्या पाकिस्तान ऐसे चल सकता है? पार्लियामेंट वाले ये कहते हैं कि वो खालक हैं आइन के। जनाब, आइन के खालक आप नहीं हैं। आइन के खालक पाकिस्तान के अवाम हैं, और पार्लियामेंट की खालक भी पाकिस्तान के अवाम है, और पाकिस्तान के अवाम के तवस्सुत से आप पार्लियामेंट में आते हैं। लेकिन आप अवाम के जो एहसासात हैं उनको मजरू कर रहे हैं, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनको मजरू कर रहे हैं, अवाम के जो हकूक़ हैं उनके ऊपर आप डाका डाल रहे हैं। और अवाम के पास ये हक़ है कि वो किसको पार्लियामेंट में भेजें और अपना वोट दें, लेकिन आप अवाम को उनके वोट के हक़ से महरूम कर रहे हैं। और अवाम जो है वो इस वक्त जो है उनका जीना दो भर हो गया है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में ये मुल्क कायम रह सकता है, ये माशरा कायम रह सकता है, या सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है? मेरा ख़्याल है सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, और हर कोई इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर आपसे इंशाअल्लाह किसी और मौजू के हवाले से गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।